بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ قرض کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک قرض وہ ہوتا ہے کہ جب جس کو دے دیا جائے باقی ساری زندگی وہ روتا رہتا ہے میں نے کیوں قرضہ لیا، ایسا سود لگتا ہے اس کو۔ اور ایک وہ قرض ہے جس کو اللہ قرض حسنہ کہتا ہے۔ اور یہاں پہ میں اشارہ کر دوں کہ قرض حسنہ کے بارے میں حدیث ہے کہ اگر کوئی تمہیں قرض حسنہ دے، دیکھیں دین کتنی اچھی باتیں بتاتا ہے، تو جب واپس کرنے لگو تو کچھ بڑھا کے دے دیا کرو۔ اس نے تو تمہیں نہیں کہا نا، وہ تو سودیہ نہیں ہے، سود خور نہیں ہے، وہ تو مومن ہے۔ اس نے اللہ کی خاطر تمہارے برے ٹائم میں تمہیں قرض دے دیا۔ اب اگر تمہاری حالت ہے تو دیتے ہوئے الجزاء الاحسان الا الاحسان، تھوڑا زیادہ دے دو۔ ہمارے یہاں قرضہ لیتے ہیں اس نیت پر کہ دینا ہی کوئی لے سکتا ہے تو لے لے۔ وہ ایک نے کہا کہ اگر قرضہ نہیں دے گا تو قیامت کے دن تیرا گریبان پکڑ لوں گا۔ اس نے کہا 10,000 بندے نے پہلے گریبان پکڑنا، تجھے پکڑنے کی جگہ مل گئی تو بھی پکڑ لے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، لے جاؤ اور کھا جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے اگر کسی نے قرض لیا ہو اور اس کے دینے کا وقت آ گیا ہو اور اس کے پاس ہو، اور اگر اس کو قرض لینے والا مانگنے والا آئے اور وہ نماز شروع کر دے، اس کی نماز باطل ہے۔ قرضہ دے اور نماز پڑھے، یہ بھی دین ہے۔ دین یہ نہیں ہے کھا جاؤ پھر کہو یا اللہ میں اتنوں کہ کھا گیا ہوں، اب میں انشاءاللہ عمرے پہ جا رہا ہوں مجھے معاف فرما۔ ڈکار لے، عمرے سے آئے اب میں ایسا ہوں جیسے آج پیدا ہوں، میرے ذمہ گناہ ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ یا زیارت کر کے آ جاؤ۔ اللہ پاک نے مجھے 14 معصومین کی زیارت عطا کی ہے، جو کھایا ڈکار مار لوں۔ یہ لغویات ہیں، یہ اپنے من گھڑت بنائے ہوئے دین ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ شیطانی چکر ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالی، حدیث ہے میں نے اسی یہاں یثرب میں جمعے کے خطبے میں سنائی تھی کہ حدیث قدسی کہ اللہ فرماتا ہے اگر کوئی بندہ مسجد میں آئے اور آ کر میری بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑا ہو جبکہ اس کی گردن پر میرے کسی بندے کا حق کو جو اس نے کھایا ہوا ہے، تو میں اس پہ لعنت کرتا ہوں، میں اس پہ لعنت کرتا ہوں کہ تو نے میرے بندے پر ظلم کیا ہے، اور وہ ظلم اس کی تو کمپنسیشن نہیں کرنا چاہتا، وہ کھا گیا، اب تو نماز پڑھنے آئے، تجھ پر لعنت ہے۔ یہ نمازیں اس لیے نہیں ہے کہ جناب زور تک بیٹھ کے آرام خوری کرو اور اس کے بعد زور میں سب بخشوا لو، یہ دین نہیں ہے۔ نماز تو روکتی ہے برائیوں سے، یہ کون سی نماز ہے جو اور انکریج کر رہی ہے، بخشوا رہی ہے، کرتا جا بخشواتا جا۔ یہ دین کو نہ صحیح سمجھنے کا نتیجہ ہوتا۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اس کے لیے کئی گنا کر دے اور اس کے لیے بڑا پسندیدہ اجر ہے۔ یوم کب اجر؟ یہ سامنے اب قیامت کا تذکرہ ہے۔ خرچ کرنے والے اور خرچ نہ کرنے والے جو تھے منافق، ان میں کیا فرق ہوگا؟ ایمان والے کنہیں کہا جا رہا ہے؟ جو خرچ کرتے ہیں، اور جنہوں نے خرچ نہیں کیا وہ منافق۔ اب دیکھیں اس دن یعنی قیامت کے دن آپ مومنین اور مومنات کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑتا ہوگا، یعنی ان کی رہنما اندھیروں میں نہیں ہوگی، ان کا وہ نور، ان کے اعمال کا نور ان کا رہنما ہوگا، تم نے کدھر جانا ہے، اور وہ منافقین اندھیروں میں ہوں گے۔ توجہ فرمائیں، ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، کہا جائے گا
آج تمہیں ان جنتوں کی بشارت ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں تم ہمیشہ رہو گے، ذالک الفوز العظیم، یہی تو ہے عظیم کامیابی، یہی تو ہے فائنل کامیابی۔ آج تمہیں یہ خوشخبری دی جا رہی ہے، یہ نور تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ ان جنتوں میں کہ جن کی تمہیں خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اور اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں، اور یہاں منافق کی صفت کون سی پچھلی آیات میں بیان ہوئی؟ چونکہ دو باتیں، ایمان لاؤ، خرچ کرو۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے مومن یوں ہوں گے، منافق یعنی جو خرچ نہ کرنے والے۔ قرآن میں انفاق پر بہت زور ہے، بہت زور ہے۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے تھوڑا سا انتظار کریں، ہم بھی آپ کے نور سے تھوڑی سی روشنی لے لیں، ہم تو اندھیروں میں، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہم نے کہاں جانا، تو تم رک جاؤ، ہم تھوڑا سا تمہارے نور سے روشنی لے لیں۔ ان سے کہا جائے گا پیچھے چلے جاؤ اور نور تلاش کر لو اگر کر سکتے، یعنی جاؤ دنیا میں، یہ جو نور ہے نا ان کے پاس، یہ دنیا میں انہوں نے کمایا ہے، یہ دنیا میں انہوں نے اللہ کی باتیں مانی تھی، یہ نور رہنمائی کر رہا ہے۔ پیچھے جاؤ دنیا میں اگر جا سکتے ہو، اور وہاں جا کے عمل کر کے نور لے آؤ، یہاں پہ اب نور نہیں ملے گا۔ جو مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، نہج البلاغہ میں موجود ہے، الیوم عمل ولا حساب، آج عمل کا دن ہے اور حساب نہیں دے رہا اللہ، وغدن حساب ولا عمل، اور کل قیامت میں صرف حساب دینا ہے، پھر نہیں ہو سکتا کہ عمل کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا جائے۔ ان سے کہا جائے گا پیچھے لوٹ جاؤ اور نور تلاش کرو، پھر ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، جس کے اندرونی حصے میں رحمت اور بیرونی طرف عذاب ہوگا، یعنی مومن اس طرف اور منافق اس طرف۔ اب ان کی آپس میں دیوار کھڑی ہو جائے گی، لیکن ایک دوسرے کی آوازیں سن سکتے ہوں گے، اور ان کے درمیان جو ڈائلاگ ہوگا وہ دیکھیں کیا فرمایا، اللہ فرما رہا ہے، اور یہ ہونا ہے کیونکہ خدا نے فرمایا تو یہ ہونا ہے، یہ منظر دیکھا جائے گا۔ وہ مومنوں کو پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں؟ ہم ملا کرتے تھے، ساتھ رہتے تھے، تو تھوڑا سا رحم کر دو ہمارے اوپر، تھوڑا سا اپنے نور میں سے ہمیں دے دو، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ مومن کہیں گے تھے تو صحیح، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو اس فتنے میں ڈالا، تم نے فتنے میں ڈالا، اور تم ہمارے لیے تم انتظار میں رہتے تھے کہ دیکھو ہوتا کیا ہے۔ ان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے مومنوں کا۔ یہ اس زمانے منافق کیا کہتے تھے کہ انتظار کرو، ساتھ مل کے اوپر ساتھ مل جاؤ، اگر کافروں سے بھی ان لنک تھے، ان کانٹیکٹ تھے، اگر تو شکست ہو گئی تب بھی ہم تو فٹ ہے اپنی جگہ پر، اور اگر یہ پارٹی جیت گئی، یہ کمپنی کامیاب ہو گئی، تو ہم نے ادھر بھی نام لکھوایا ہوا اپنا، دونوں طرف سے اپنا کام ہم نے سیٹ رکھا ہوا ہے۔ اللہ ان سے کیا کہہ رہا ہوگا؟ یہ جو اللہ یہ منظر بتا رہا ہے کہ یہ، اور یہ منافق جو خرچ بھی نہیں کرتے تھے چونکہ کمپنی کی کامیابی کا یقین نہیں تھا، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، اور تم منتظر رہے ہمارے بارے میں حوادث کے لیے۔ ایک ہوتا ہے انتظار، ایک ہوتا ہے تربص۔ تربص تربص کس انتظار کو کہتے ہیں؟ خاص انتظار، کہ جس میں ایک بندہ انتظار کرے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جو ہوگا پھر میں بھی اپنے آپ کو اس کے مطابق فٹ کر لوں۔ ایمان نہیں ہوتا، چلاکی اپنی طرف سے کر رہا ہوتا۔ تو تم نے تربص کیا، منتظر رہے اور شک کرتے رہے، تم ہمیشہ شک کا شکار رہے، اور تمہیں خواہشات نے تمہیں، دنیا کی لمبی آرزوؤں نے تمہیں کیا کیا؟ دھوکہ دے دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، اور اس دھوکے باز یعنی شیطان نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دے دیا، اللہ کے احکام پر تمہیں عمل نہیں کرنے دیا، دنیا کو تمہیں خوبصورت بنا کر اس نے دکھایا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔